بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ آج کل سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ناگہانے کی موت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ابھی مثلا کوئی ہم سے بات کرتا ہے اور پھر خبر آتی ہے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہمیں یقین تک نہیں ہوتا کہ ابھی ابھی تو ہماری بات ہوئی تھی، یا کل تو ہم نے ان کو دیکھا تھا، ہمارے سامنے کھانا کھا رہے تھے، شادی میں ملے تھے، فلاں سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو اچانک ناگہانی کی جو ہے وہ موت زیادہ آ رہی ہے، لہٰذا ان ناگہانی موت سے بچنے کے لیے صدقہ ضرور نکالیں۔ ہم اکثر جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے صدقہ نکالتے نہیں، زندگی میں صدقہ نکالنا چاہیے، ہر روز صدقہ نکالتا رہنا چاہیے، اس لیے کہ 70 بلائیں ہیں جو صدقہ جن کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ تطفئ البلا، بلاؤں کو ختم کر دینے والا ہے، ٹال دینے والا ہے، زندگی میں اضافہ کرنے والا ہے۔ کتنے سینکڑوں واقعات ہیں صدقے کے سلسلے سے کہ اس کی فلاں کی موت ہونے والی تھی لیکن اس نے صدقہ دیا تو اس کی موت ٹل گئی۔ اگر کوئی حتمی موت ہوتی ہے تو وہ تو نہیں ٹلتی، لیکن جو ناگہانی والی اتفاق والی موت ہوتی ہے وہ صدقے کے ذریعے سے ٹل جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو صدقے کا عادی بنانا چاہیے، اس لیے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ ظاہراً جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں وہ یہ کہ صدقے سے ہمارے مال میں کمی آ رہی ہے، 10 روپے تھے ہمارے پاس 9 روپے بچے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقے سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ وہ کام جو 10 روپے میں ہونا تھا وہی کام ہمارا 9 روپے میں ہو جائے گا اگر ہم جو ہے وہ صدقہ دیں گے۔ تو صدقے سے جو ہے وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں اور جو ہے وہ مال میں برکت بھی آتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو صدقہ ہے، جب ہم اس کو اپنے مال کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ خود جو ہم نے روپیہ نکالا ہے وہ روپیہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا کر کے کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ، اس لیے کہ میں ابھی تک تمہارے پاس تھا، تمہارے ہاتھ میں تھا۔ یہ صدقہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک تمہارے ہاتھ میں تھا، لیکن جیسے ہی تم نے مجھے صدقہ بنا دیا تو اب میں سیدھے خدا کے ہاتھ میں آ گیا ہوں۔ اس لیے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ مال سیدھے خداوند عالم کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں خدا کے پاس جمع کرنا ہے کوئی مال تو صدقہ نکالتے رہیے تاکہ وہ مال خدا کی بارگاہ میں جمع ہو جائے۔ تو یہ خود صدقہ کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے، ابھی تک میں تمہارے پاس تھا اور اب تم نے مجھے خدا کے پاس رکھ دیا، میں تمہارے ہاتھ میں تھا اب میں خدا کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اس لیے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ محتاج کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے، وہ صدقہ محتاج کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خداوند عالم کے پاس پہنچتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے صدقہ کہتا ہے کہ شکریہ، میں ابھی تک جب تک تمہاری جیب میں تھا، میں جب تک تمہارے پاس تھا، میں فانی تھا، ختم ہونے والا تھا، لیکن چونکہ تم نے مجھے صدقے کے طور پر مجھے صدقے میں تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے، تو اب میں فنا نہیں، اب میں باقی رہوں گا، ہمیشہ باقی رہوں گا۔ یعنی صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، صدقہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے وہ سب کا سب ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن صدقہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو صدقہ کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے، میں پہلے فانی تھا، اب تم نے مجھے جو ہے وہ باقی، اب میں فانی نہیں رہا، اب میں ہمیشہ باقی رہوں گا۔ اور تیسری بات جو صدقہ دیتا ہے، بڑی مہم بات ہے، وہ صدقہ یہ آواز دیتا ہے کہ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے صدقہ بنا دیا، لیکن یاد رکھیے گا ابھی تک تم میری حفاظت کر رہے تھے، اپنی جیب میں رکھ رہے تھے، اپنے بینک بیلنس بنائے ہوئے تھے، یعنی تم ابھی تک میری حفاظت کر رہے تھے، اب چونکہ تم نے مجھے صدقہ بنا دیا تو اب آج سے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو یعنی جب صدقہ کو ہم نکال دیتے ہیں تو صدقہ ہماری حفاظت کرتا ہے، جب تک ہمارے پاس رہتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، کہیں مال چوری نہ ہو جائے، کہیں گر نہ جائے، جیب سے نکل نہ جائے، گر نہ جائے، یعنی ہم جو ہے وہ دیوانے رہتے ہیں جو ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا صدقہ دے دیا تو صدقہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے مال سے صدقہ ضرور دیں تاکہ ہم بلاؤں سے محفوظ رہیں، تاکہ یہ مال ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔